کر یا علی، مشکلیں ہو جائیں گی آسان کہہ کر یا علی، بس سرے اولا کے دل اشکوں سے یا عباس لکھ، اور 5 تن ہے 12 ہادی اور 14 رہنما، 5 تن ہے 12 ہادی اور 14 رہنما، دین و دنیا کی ہر ایک دولت ہے میرے پاس لکھ، اور کچھ بھی لکھ، کچھ بھی لکھ اے لکھنے والے تو میرے اعمال میں، کچھ بھی لکھ اے لکھنے والے تو میرے اعمال میں، ہاں مگر نامے کے اوپر نو کرے عباس لکھ، مسیح دم سلوات چشمہ اسلام کا پانی، پینے کو پیا چشمہ اسلام کا پانی، لیکن کسی صورت نہ بجھی یاد پرانی، رگ رگ میں رہی کفر کی منحوس جوانی، بخشی ہوس تخت نے پوشاک شہانی، یہ راز کھلا شام کی تاریخ فضا میں، حیوان سرے تخت ہے انسان کی قبا میں، اس بات سے انسان کو ممکن نہیں انکار، اسلام پہ جس وقت ہوگی کفر کی الغار، آل ابو طالب ہوگی اسلام کی دیوار، مقتل میں کھلا باغ وفا گلشن کردار، پروردہ عصمت نظر آئے ہیں لہو میں، ان سے ابو طالب کے نہائے ہیں لہو میں، آشور کو تپتے ہوئے صحرا میں وہ طوفان، ظلمت کی کڑی دھوپ میں گلدستہ ایمان، وہ سر و سمن ظلم کی آندھی سے پریشان، شبیر کے 2 بھانجے اور جنگ کا میدان، وہ جعفر طیار کے پوتوں کی لقا تھی، یا دین خدا سے ابو طالب کی وفا تھی، وہ تیروں کی بوچھاڑ وہ تلواریں وہ برچھے، وہ تیروں کی بوچھاڑ وہ تلواریں وہ برچھے، وہ خون کے فوارے غریبوں کے بدن سے، معصوموں کو گھیرے ہوئے خوفار درندے، وہ جسم کے ٹکڑے وہ سنانوں میں چلے تھے، آدھانے کو ترکش نے کوئی تیر نہ چھوڑا، بچوں نے مگر قبضے شمشیر نہ چھوڑا، بچوں نے مگر قبضے شمشیر نہ چھوڑا، نعرہ حیدری سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا
طبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام المنتظر الحجة الثاني على شرع روحي وأرواح العالمين لمقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال مبين. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. سبھی محترم حضرات نے مضمون کربلا فلسفہ بعثت رسول کے عنوان سے آج ہماری چھٹی نشست ہے. قرآن کریم کے 28ویں سپارہ سے سورہ جمعہ کی پہلی 2 آیات کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں مخلوقات ساری کی ساری اللہ کی تسبیح اور تقدیس سے مصروف ہیں. وہ اللہ جو ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، مضبوط ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. تو دوسری آیت میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. جس رسول کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ان امیین میں آیات قرآنیہ کی تلاوت کرے گا اور وہ امیین ان آیات کو سنیں گے، ان کا تزکیہ نفس کرے گا، وہ تزکیہ نفس کرائیں گے. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. ہمارا سلسلہ گفتگو اس مقام پر آیا تھا کہ اللہ نے جس رسول کو امیین میں بھیجا، لفظ امی پر جو بہت سارے مفسرین نے بحث کی، وہ لوگ جو مکتب اہل بیت پر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ امی سے مراد ان پڑھ ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتے تھے. تو لوگ جو مکتب اہل بیت سے مربوط ہیں اور قرآن کی تفسیر کو لکھا ہے، اہل بیت نبوہ وارثان قرآن سے جو تفسیر لی ہے اس میں لفظ امی پر تو خود رسول کے لیے بھی دوسری سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت میں استعمال ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ ہمارے بھیجے ہوئے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندهم التوراۃ والانجیل، تو جس رسول کا تذکرہ تورات انجیل میں بھی مکتوب کر دیا گیا. اور 158 نمبر آیت میں پھر اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، آمنوا باللہ ورسول نبی الامی. تو ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب رسول نبی امی پر ایمان لائے. تو لفظ امی رسول کے لیے استعمال ہوا. اور
امیین کے لیے استعمال ہوا، لیکن فرق ہے لفظ امی جب رسول کے لیے استعمال ہوا تو اس کا اور معنی ہے، اور جب امیین کے لیے استعمال ہوا تو اس کا اور معنی ہے۔ جو ہماری سلسلہ بات سے مربوط رہے اچھی طرح اس بات کو جان لیں گے، سمجھانے کے لیے جس طرح لفظ عالم اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللہ ہو عالم الغیب والشہادہ، نبی پاک کے لیے لفظ عالم استعمال ہو رہا ہے، انبیاء کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ائمہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، فقہاء کے لیے استعمال ہو رہا ہے، علماء کے لیے استعمال ہو رہا ہے، پیشواز آزاد کے لیے استعمال۔ لفظ ایک ہے، قدر مشترک ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے۔ کیونکہ زمانے علیہ رحمت تشریف فرما ہے لفظ عالم جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو زمانہ اور ہوگا، نبی اور انبیاء کے لیے استعمال ہوگا تو اور معنی رکھے گا، ائمہ کے لیے استعمال ہوگا اور فقہاء کے لیے اور معنی میں استعمال ہوگا، علماء کے لیے اور معنی میں استعمال ہوگا، پھر شناسوں کے لیے اور معنی میں استعمال ہوگا۔ دیکھنے میں لفظ عالم ایک ہے، لیکن مفاہیم کے اعتبار سے اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کے علم وحبی ہے۔ اور جب انبیاء کو خلق کرتے ہیں تو ان کی خلقت میں، فطرت میں، دینت میں انبیاء اور ائمہ کے علم رکھ دیتا ہے۔ دنیا میں آ کر پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ کے ماشاءاللہ قبلہ بسم اللہ۔ فقہاء کا علم علم کسبی ہے، وہ کسب کرتے حاصل کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء بہت سارے علوم کو، نحو ہے، صرف ہے، فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، آیت ہے، بہت سارے علوم کو حاصل کرتے ہیں میرے فقیہ ہیں۔ کہ علم علم کسبی ہے، انبیاء اور ائمہ کے علم علم وحبی ہے، اللہ کے علم علم ذاتی۔ اسی طرح آیت صلوات میں اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں، مومنین بھی صلوات بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ کا صلوات بھیجنا اور معنی میں ہے، ملائکہ کا صلوات بھیجنا اور معنی میں، اور مومنین کا صلوات بھیجنا اور معنی میں۔ یہی لفظ امی جب نبی کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اس لیے امی ہے کہ آپ ام القرآن میں تشریف لائے، مکہ کے شہر کو ام القرآن کہتے ہیں۔ جب اللہ نے زمین کا جال بچھایا تو سب سے پہلا زمین کا ٹکڑا مکہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا ٹکڑا، اور یہ پوری کائنات کا مین سینٹر کا، پوری کائنات، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ تو نبی کے لیے لفظ امی اس بارے میں استعمال ہوا کہ یہ ام القرآن میں آئے، اور باقی لوگوں کے لیے امی اس بارے میں آیا کہ نبی ان کو پڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ جو آیت ہے کہ نبی آئیں گے یتلو علیہم آیات، کل بھی اسی ٹکڑے پر گفتگو ہوئی کہ نبی نے آیات کی تلاوت کر، نبی جب اس آبادی پیغام کو امیین میں تلاوت کرتے تھے تو وہ جو کفار و مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، یہ سفر بنا ہے۔ جب اس کیفیت کو اللہ نے دیکھا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میرے ابھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ قرآن لوجد من عند غیر اللہ لوجد فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس بہت اختلاف کثیر باتیں۔ پھر فرمایا ان کنتم علی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، میرے دل سے کہا کہ اگر تم کہتے ہو میری طرف سے ہے تو تم اس جیسی ایک سورت کو بنا کے لاؤ۔ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے میری طرف سے تم ایک سورت کو بنا کے لاؤ۔ تو لوگ ریب کرتے تھے، شک کرتے تھے، اور شک کرنے والوں کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا۔ اس لیے آیات قرآن پر جب بات ہے تو سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے جس میں شک نہیں ہے تو جب کتاب میں شک نہیں ہے تو جس پر کتاب نازل ہو رہی اس میں کیا چل رہا ہے کتاب میں ریب نہیں تو کتاب کی تلاوت کرنے والے میں کس رائب ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن کی صفت بیان کر دی یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں ریب نہیں ہے اور یہ کتاب ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے مشرکین کے لیے نہیں ہے کافرین کے لیے نہیں ہے مسلمین کے لیے بھی نہیں ہے اسلام پہلا درجہ پھر ایمان کا درجہ پھر تقویٰ تیسرے درجے پر قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے پھر مومن ہونا ضروری ہے جب اسلام اور ایمان کے اس مقام پر فائد ہو جائے گا پھر تقویٰ کی سعادت حاصل کرے گا پھر یہ کتاب اسے ہدایت دے گی ھدی للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور متقین کون ہوں گے جن کا امام المتقین ہوگا اور دنیا میں واحد قوم آپ ہیں جن کا امام المتقین ہے علی جو کائنات میں امام المتقین علی بادشاہ کی جو زیارات ہیں بعض زیارات ان کے گھروں میں مفاتر جنان ہے اب فضائل امیر المومنین کا جملہ سن لیں امیر المومنین کی 6-7 زیارات ہیں زیارت امیر اللہ ہے زیارت مطلقہ ہے اور پھر وہ زیارات جو ائمہ نے مولا علی کے قبر مطہر پر کھڑے پر پڑھی امام صادق نے کیا زیارت پڑھی مولا باقر نے کیا پڑھی مولا نقی نے کیا پڑھی باقی زیارات بہت کم امیر المومنین کے فضائل کو اس طرح سے بیان کیا گیا جو ائمہ نے بیان کیا آج کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ مسائل ہو گیا یہ غالب ہو گیا لیکن غلو کا تعلق اس صورت میں ہے کہ جب ہم مولا علی کو اللہ مانیں یاد رکھیے ہمارے سر پر امام ہے سے بدال مولا علی سرکار نے 2 قسم کے لوگوں کو بدل گیا فرمایا کہ میرے مطلب 2 قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے قالی اور غالی غالی وہ ہے جو مجھے اللہ سے جا کر ملائے گا اور قالی وہ ہے جو مجھے اپنے جیسا کرے گا غلو اس وقت ہوگا کہ جب ہم مولا علی کو اللہ کہیں الہ کہیں جبکہ کوئی بھی مومن آپ میں سے کوئی بھی مومن جہاں جہاں تک تسلیہ ہے مولا علی کو کہ علی ولی اللہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی یہ عقیدہ ہے اس عقیدے میں کوئی غلو کوئی تجاوز نہیں مولا علی کی زیارت جو امام باقر علیہ السلام نے موجود ہے جامع مسجد موجود ہے مولانا صاحب بھی موجود ہیں اور مفاکر جنان تراجم کے ساتھ موجود ہے اس کو مولانا فرمائیے گا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں فضیلت کا ایک جملہ سب تو جائے اور جب ہم مجلس سے جائیں یا عشر سے بارہ لوگوں کا معلومات آپ کو پتہ تو کرے کہ جس علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو اس علی کی شان امام نے کیا فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ زیارت امیر المومنین کی زیارت اس میں امام باقر علیہ السلام نے جب نجف اشرف کی سرزمین پر اپنے جد بزرگوار کی قبر اثر کے قریب کھڑے ہو کر جب زیارت پڑھی تو کیا پڑھی السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا نبی العظیم نبی العظیم کائنات میں سب سے بڑی خبر آپ ہیں تیسرے سپارے کا آغاز سورہ نبا سے ہے الذین یختلفون کوئی نبی العظیم جس پر لوگوں نے اختلاف کر لیا کوئی اپنے جیسا تصور کر کے گمراہ ہو گیا اور کوئی اللہ جیسا تصور کر کے گمراہ ہو گیا آج یہ عالم ہے کہ بہت سارے تشیع والے مولا علی کا نام آتا تو چہروں پر پسینہ آ جاتا ہے پریشانی آ جاتی ہے
خدا کے بندو مولا علی محل اختلاف نہیں ہے، محل تجمع تشیع کا نام ہے۔ زیارت امیر المومنین کے جملے ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا نبی العظیم، السلام علیکم المخصوص بالاخروت خلیل النبوت، یعنی آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول کا خلیل بنایا، یعنی آپ وہ ہیں کائنات میں جس کو اللہ نے رسول کا بھائی قرار دیا۔ السلام علیکم یا یاسوب الدین، یعنی آپ وہ ہیں جو دین کا یاسوب ہیں۔ یاسوب کسے کہتے ہیں؟ شاید کہتے ہیں، شاید آپ کے شہر میں ہے، کھائیے خالص شاید میں دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شفا للناس، شہد میں شفا ہے، بہت سارے امراض میں شفا، کتنی میٹھی ہے تاکہ شوگر والے مریض بھی شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شوگر نہیں ہو۔ یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں جب باہر جاتی ہیں، پھلوں پر جاتی ہیں اور درختوں پر جاتی ہیں اور وہاں کے جو پھول ہیں پھول سے خوشبو لے کر آتی ہیں، تو جو چھتا ڈالتی ہیں اس چھتے کے مین سرے پر جو مکھیوں کا سردار ہوتا ہے اسے یاسور کہتے ہیں، اور وہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ جو مکھی خوشبو لے کر آتی ہے، اگر کوئی مکھی بدبو لے کر آئے، گندگی سے اٹھ کر آئے تو اسے بدبو لے کر اسے یاسور کہتے ہیں۔ صاحبان علم و عرفان تشریف فرما ہے، یاسور اسے کہتے ہیں جو مکھیوں کا سردار ہو، میں چھتے کے باہر بیٹھے، اگر کوئی مکھی گندگی سے اٹھ کر آئے تو اسے بدبو کر دیتا ہے، اسے یاسور کہتے ہیں۔ مولا باقر فرماتے ہیں علی آپ دین کے یاسور ہیں۔ اسی لیے پاک نبی نے فرمایا یا علی انت قصیم النار والجنہ، علی تو قصیم النار والجنہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال لے کر، فائلیں لے کر، نماز و روزے لے کر جائیں گے، لیکن اس مقام پر جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا تو ہے، یعنی تو یاسوب الدین ہے۔ دین والے جب دین کا مان لے کر جائیں گے تو وہاں پر چیک کرنے والا ہوگا، ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی۔ ارے تجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہوگا اس لیے کہ تو ولایت مطلقہ کا مصداق اعظم ہے، یعنی اس مقام پر تجھے یہ اختیار ہوگا، تو دین کے معاملات پر چیک کرے گا، جس کا دین صحیح ہوگا اسے جنت میں بھیجے گا، جس کے دین میں ولایت کی بدبو ہوگی اسے جہنم میں بھیجے گا۔ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا۔ نمازوں میں امام زمانہ آئے، نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے، آ جائے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے۔ کعبے پر کیا ہوا
علیک یا نبی العظیم السلام علیک یا یعصوب الدین دین کا یعصوب دین کا یعصوب السلام علیک یا حاکم یوم الدین میں نہیں کہہ رہا ان پر بتانا نہ چاہیے امام باقر کی وہ زیارت جو مولا کی برکت پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھی موجود ہے وہ بات کر دینا یہاں موجود ہے میرے پاس موجود ہے مجھے اس کے بعد کوئی دیکھ سکتا ہے وہ فرامین عالیہ وہ بیانات عالیہ جو آئمہ نے بیان کیے ہیں وہ آئمہ جن کو اللہ نے حجت اللہ خلق قرار دیا ہے جو راسخون فی العلم ہیں جو اہل ذکر ہیں جو صاحبان تطہیر ہیں جو صادقین ہیں جو وارثان قرآن ہیں اس لیے قرآن کے متعلق یتلو علیہم آیات آیات قرآن کے متعلق ہے جو سن گئی کثیرا و یہدی گئی کثیرا بہت سارے لوگ کسی قرآن سے ہدایت لیں گے اور بہت سارے لوگ کسی قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے یہ قرآن کے ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن اللہ نے شرط رکھ دی ہدایت اسے ملے گی جو متقین ہوگا جو امام المتقین سے مخالفت کر کے اب یہ چاہے کہ مجھے جنت ملے یا مجھے قرآن سے ہدایت ملے یذل اللہ بے کثیرت کو سنے آئے گا مفسرین نے لکھا اگر قرآن کی تفسیر کو امام المتقین سے لیا یا وارثان قرآن سے لیا وہ ہدایت اور اگر قرآن کی تفسیر کو جہلا سے لیا تو پھر وہ گمراہی کا موجب بنے گا السلام علیکم یا امیر المؤمنین یعصوب الدین کا یعصوب علی قیامت کے دن آپ نے فیصلہ کرنا الحاکم یوم الدین دین کے دن کا حاکم السلام علیکم شجرۃ الانوار میں جتنے انوار والے شجرے ہیں آپ کی ذات سے محفوظ اور آج بھی اگر کوئی طیب الولادہ بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو ہے یا اپنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ اللہ جمعے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہی اس سے بول سکے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی امیر المؤمنین ہے یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اسی سورہ کتاب اللہ اب متقین کے اللہ نے قرآن میں صفات بیان الذین یؤمنون بالغیب متقین کی پہلی صفت یہ ہے جو غیب پر ایمان لانے والے غیب پر ایمان لانے والے ہیں بتائیں دنیا اللہ غائب ہے فرشتے غائب ہیں انبیاء غائب ہیں جنت غائب ہے جہنم غائب ہے صراط غائب ہے کتاب غائب ہے میزان غائب ہے یہ ساری غیب کی باتیں کس سے بیان کی ہیں نبی پاک نے تو جس نبی پاک نے آپ کو بتایا کہ اللہ غائب ہے نبی کی زبان ادر پر یقین رکھتے ہوئے اللہ نے غیب کو اللہ کو غائب مانا فرشتوں کو غائب مانا انبیاء کو غائب مانا جنت کسی نے نہیں دیکھی غائب مانتے ہیں جہنم کسی نے نہیں دیکھی غائب مانتے ہیں پر جن چیزوں کو رسول نے بتایا اور تم نے دیکھا نہیں ان پر تو یقین کر لیا اس علی کو مقام ہم غدیر پر بلند کر کے بتایا من کنت مولا ہو اس علی پر اختلاف کیوں ہو گیا زہرا کے استقبال کر کے بتایا حسین کو شان پر اٹھا کے بتایا اس سے محبت کرنا اللہ محمد حق ہے ان سے محبت کرنا بتا دیں ان سے محبت کرنا سلم لمن صالحهم وعرف لمن وعطر لمن عطاهم وحب لمن میں نبی آخر زمان اس سے محبت کروں گا جو ان سے محبت کروں ان سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کروں میں ان سے جان گا جو ان سے جانے لگے میں ان سے سلاؤں گا
یہ بات میں شامل الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ اس کائنات میں جو ایمان غائب ہے، جس امام کی مرا آیا ہے، اس امام کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یعرف امام الزمان ما تمیتاً جاہلیہ، نبی اقدس نے ارشاد فرمایا تو اس عالم میں زندگی گزارے کہ اپنے وقت امام کی معرفت نہ ہو، اس کی زندگی جاہلیت کی دور ہے۔ وہ جو غائب ہے، اس غائب کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کا چھوٹا سا جسم، اس چھوٹے سے جسم میں بھی ایک غائب ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ روح اور ایک جسم ہے، جسم ظاہر ہے، روح غائب ہے۔ اس غائب کی وجہ سے یہ موجود، جس دن وہ غائب یہاں سے غائب ہو گیا، اسے موٹا جائے گا۔ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کمال اس غائب کی وجہ سے۔ جس دن وہ غائب یہاں سے چلا گیا، آنکھیں ہوں گی دیکھ نہ پائیں گے، کان ہوں گے سن نہ پائیں گے۔ چھوٹے سے وجود میں جب تک غائب کا نظام نہ ہو، یہ چھوٹا سا وجود نہیں چل سکتا۔ یہ بڑی کائنات میں غائب پہ کیسے چل سکتی ہے؟ اب وہ امام زمان جو غائب ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں اگر آپ کے امام غائب ہیں تو پھر آپ غائب امام سے ہدایت کیسے لے سکتے ہیں؟ سوال آپ کے امام غائب ہے تو غائب امام سے آپ ہدایت کیسے لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایسے لے سکتے ہیں جیسے شیطان غائب رہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے شیطان کے لیے کیا استعاذہ، پناہ مانگو اللہ کے حضور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعُوذُ بِالنَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۔ پناہ مانگو رب الناس سے، مالک الناس سے، الہ الناس سے۔ کس کی پناہ مانگو؟ اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے صدور میں داخل ہو کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ بھئی ایک ہے، غائب ہے، رجیم ہے، لعنتی ہے، خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، لیکن اتنا طاقتور ہے، امریکہ والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، برطانیہ والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ایشیا والوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایک غائب ہو کر جو شیطان اور رجیم اور لعنتی ہے، وہ اگر گمراہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ امام زمانہ جو اللہ کی طرف سے کائنات میں حجت خدا ہے، ولی مطلق ہے، طیب ہے، طاہر ہے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ غائب رہ کر مومنین کی ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ اور امام کے متعلق ہے کہ مدد مانگو امام زمان سے مدد مانگو۔ اور امام زمان کی خود تعلیم کرتا دعا، بہت ساری دعائیں ہیں تو خود امام زمان کا ہی کرتا۔ شیخ عباس حکمی نے محفظ نامی لکھا، ان میں سے ایک دعائیں فرض ہے۔ ہمارے ساتھ بزرگ آج کو لگاتے فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں فرض ہے، بچوں کو یاد کراؤ، گھر سے دور میں دعا فرض پڑھ، گھر میں آؤ دعائیں فرض پڑھ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ مبرر الخفاء والكاشف الغطاء انت ترجع وضاقت الارض والسماء وانت المستعان وليك المشتقى وليك المبرك جدا۔ چلتے چلتے آگے کیا ہے؟ یا محمد یا علی، یا علی یا محمد یا فلانی بینکم مقافیان، یا رسول یا علی یا فلانی میرے لیے کافی ہو جائیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، بینکم مقافیان منصرانی بینکم ناصران، اے آپ کا رسول آپ کا علی میری مدد فرمائیں، میری مدد کے لیے کافی ہے۔ پھر کیا ہے؟ یا صاحب الزمان ادرکنی 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 السعادہ 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 العجل العجل العجل۔ یہ کیا ہے؟ امام زمان سے مدد مانگنا، شیطان کی پناہ مانگو، امام سے مدد مانگو۔ اب اگر کوئی یہ فتوہ لگائے امام سے مدد مانگنا، امام سے اس طرح اثر کرنا بن جائے، قرآن میں کوئی آیت ہے، کوئی دلیل ہے کہ امام سے مانگو؟ ہاں قرآن میں دلیل،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زمان فرمائیں اتنے پاکیزہ جملے ارشاد فرمائیں اور قرآن میں دلیل ہو. اس لیے میرے آپ کو استغاثہ ہے جب مشکلات میں گر جاؤ امام زمان ضرور 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھ کے امام کو پکار. امام زمان جو حجت خدا ہے وقت الارض میں بقائی جو کائنات میں باقی میں امام زمان کے باقی لولا حجت ساخت الارض اگر اس کائنات میں زمین میں امام زمان حجت خدا نہ ہو زمین پہ اثر ایسا ورزق الورا بیہم نے خطبہ جمعہ میں ورزق الورا بیہم نے کائنات کو جو رزق مل رہا ہے یہ امام زمان کے دائیں ہاتھ کے سب کے لگا. امام زمان کے حضور استغاثہ کرو. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے سورہ قصص میں یہ دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریہ سے گزر رہے تھے. دخل علی قریۃ من غفلتها وجد فیہ رجلان یقتتلان اور من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته. قرآن کے سورہ قصص کی آیت ہے. حضرت موسیٰ ایک قریہ سے گاؤں سے گزر رہے تھے. دیکھا تو وہاں 2 نوجوان آپس میں لڑ رہے یقتتلان رجلان یقتتلان ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے لڑائی جھگڑا کر رہے. فاستغاثه الذی من شیعته پکارا اس نے جو موسیٰ کا شیعہ تھا. استغاثہ کیا اس نے جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا. موسیٰ میری مدد کو آئے. حضرت موسیٰ نے اس شیعہ کی مدد کی اور اس کے دشمن کو مکہ مارا. مکہ ماری یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قصص کی آیت. حضور آپ بتائیے جب حضرت موسیٰ کا شیعہ حضرت موسیٰ کو پکار رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ذات یا تو دیکھ رہی تھی مدد سے بن لگے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ کا شیعہ مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا اے موسیٰ سے مانگ رہا. تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ اپنے موسیٰ سے کہہ دیتے موسیٰ اپنے شیعہ کو بتا دو میری موجودگی میں تم سے مدد کیوں مانگ رہا ہے. مجھ سے مدد مانگنا چاہیے تو بھی کر دیتے ڈانٹ دیتے. موسیٰ اپنے شیعہ کو بتاؤ. اللہ نے نہ صرف حضرت موسیٰ کو توبیخ کی نہ صرف حضرت موسیٰ کو منع کیا بلکہ حضرت موسیٰ کی گفتگو کو استغاثے کو قرآن کی سورہ قصص کا جز بنایا اور قیامت تک اس بات کو واضح کر دیا. اور سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں کچھ مشکل کشا بن کر آتے ہیں مشکلات حل کرنے کے لیے آتے ہیں. ارے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. موسیٰ ہماری طرف سے زمین پر حجت تھا. موسیٰ ہماری طرف سے زمین پر ہادی تھا. موسیٰ کا شیعہ موسیٰ کو پکار رہا تھا تو حضرت خداوند متعال نے موسیٰ علیہ السلام کو توبیخ نہیں کی بلکہ حضرت موسیٰ کے شیعہ کی گفتگو کو قرآن کا جز بنا کر یہ واضح کر دیا کہ جو جس کا شیعہ ہوتا ہے مشکلات میں اسے پکارتا ہے. اور موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے مشکلات میں موسیٰ کو پکارا. اور علی کا شیعہ علی کو پکارتے ہیں. محمد زمان کو پکارتے سید الزمان حضرت نہیں جا سکتے اس قرآن میں دنیا پڑھ جا سید الزمان یا بقیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے امام زمان سنتے ہیں امام زمان دیکھتے ہیں. شیخ مفید فرمایا تربی قصد فرماتا شیخ مفید کیا سمجھتے ہو ہمارے سرور میں نہیں یا اللہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ سب کے سرور شیخ مفید اگر ہمارا دست شفقت تمہارے ضرور کرنا ہوگا ہمارا دشمن کر سے تمہیں ختم دیکھتے ہمارے زمان ہے تو معاف کرے. آپ کی معافت فرما رہے دیکھ رہے ہیں آپ کی مجالس میں چلی گئے.
شرکت کرتے مجالس ماتمداری میں شرکت کرتے مجالس میں شرکت کرتے. اس لیے جب مجلس میں آیا کرو امام زمان کو پرسن نہیں آتا ہو. امام زمان کو مشکل کو شاہ اس طرح. اس لیے جو مولانا رضا بات صاحب کی زیارت اس میں کیا کرتے السلام علیکم عظیم اللہ السلام علیکم یا معین الزفار السلام علیکم یا مغیث شیعہ کو رضا مغیث سننے والے. اللہ نظام کیا ہے دعا قرآن جو ہے یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین اس تغاثہ کرنے والوں کے اس تغاثے کو سننے والی ذات دعا قرآن ہے. تو جس طرح اللہ سنتا ہے اسی طرح اس کی حجت روشنی. امام صادق سے پوچھا گیا مولا آپ سنتے ہیں مولا سارے شیعوں کا لاتا ہے سارے شیعوں کا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے. امام رحمت بندہ خدا اللہ جب کسی کو زمین پر حجت بناتا ہے تو اللہ کی ذات میں سازگار نہیں ہے. حجت تو بنائے لیکن زمین و آسمان کے راز سے آگاہ نہ کرے. آپ کی انگلیاں تمہارے سامنے ہوتی ہیں ہمارے سامنے کائنات ہوتی ہے. امام زمان کے سامنے آپ سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں. امام زمان دیکھ رہے ہیں سباب پر امام زمان کے تقیر وہ ہے جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جہاں اللہ غیب ہے فرشتے غائب ہیں انبیاء غائب ہیں جنت غائب ہے جہنم غائب ہے وہ سب چیزیں غائب. ان میں سے ایک امام الزمان پردہ غیب میں جابر بن عبد اللہ انصاری نے جب امام الزمان کے متعلق رسول خدا سے پوچھا رسول خدا نے اپنے اوصیاء جانشینوں کے متعلق بیان فرمایا کہ بیٹا یہ جانشین یہ نام یہ القاب. امام الزمان بھی جب اس نے بغارے کہا تو رسول خدا نے فرمایا اے جابر اور میرا آخری وصی اے مہدی بیٹا یغیب عن شیعت ہی غیبت طولانیہ ہمارے شیعوں سے طولانی غیبت اختیار کریں. اس غیبت کے دور میں شیعوں کے امتحانات ہوں آزمائش ہو. جابر نے عرض کی یا رسول اللہ وکیف یستفیضون بنور ولایتہ. اس وقت کے لوگ امام زمان کے آخری آپ کے وسیع جانشین کے نور ولایت سے استفادہ کیسے حاصل جائیں گے فائدہ کیسے اٹھائیں. سرکار نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا اس ذات اقدس کی قسم جس نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے انہم یستفیضون من نور ولایتہ کا انتقال شمس وان جلل فی السحاب. اس دور کے ہمارے شیعہ اس کے نور ولایت سے ایسے فائدہ اٹھائیں گے جیسے سورج پردوں کے پیچھے چلا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ باطل کو پیچھے چلا جاتا ہے روشنی تو رہتی ہے بھائی جب بھاگتے ہیں. ایسے ہی ہمارے آخری دور کے شیعہ میرے قائم بیٹنے کی زمانے غیبت سے فائدہ ہوتا ہے. امام زمان کے تاکید بھی بلند کر سکتا صلی اللہ محمد وآلہ محمد. دوسری مناسبت آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان منایا گیا. اس ہمارے زیر کی قدر میں بھی یہ پاکستان جو عرض پاکستان ہے قائد اعظم نے بڑی محنت شاکہ کے بعد ہمیں لے کر دیا. انگریز کی سلطنت انگریز کا قبضہ تھا بڑی محنت سے اس وقت عظیم کو لے کر دیا اور بڑی مشکلات سے پھر یہ وطن ہمیں ملا. سنشیہ برادران نے مل کر اس کو بنایا تھا اور آج مل کر اتفاق و اتحاد یکجہتی کے ساتھ دشمن کی سازشوں پر ناکام کرتے ہوئے اس کی بقا اور سلامتی کے لیے کردار ادا کریں. دشمن تو چاہتا ہے کہ سنشیہ کو لڑائے لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس طرح پاکستان ہمارا وطن ہے یہ وطن ہے تو ہم ہیں یہ وطن ہے تو یہ آزادی کی آزادی ہے آزادی اصل ہے. ہم نے مل کر دشمن کی سازش کو ناکام کر. دشمن بڑا مکار ہے بڑا غدار ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں کا امن خراب ہو وہ چاہتا ہے کہ یہاں کے حالات خراب ہو وہ چاہتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے. لا الہ پڑھنے والوں کو محمد رسول پڑھنے والوں کو ایک قرآن والوں کو
ایک قبلہ والوں کو، ایک اسلام والوں کو. اس لیے آج کی مجلس میں اور مجالس میں جہاں برادران تشیع شریک ہیں وہاں برادران سنت شریک ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بارگاہ رسالت میں حسین کو پرفا لینا چاہتے ہیں. ہم سب نے مل کر اس ملک کو بنایا تھا، مل کر اسے بچائیں گے. اور آج کے دن پر ہماری جو افواج پاکستان ہے، ساکر پاکستان ہے، اس ملت تشیع کا ہر فرد اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر ان کے شانہ پہ شانہ ہو کر اس وطن اور دھرتی کے بقاء اور سلامتی کے لیے ایک کردار ادا کریں گے. اور دشمن پاکستان چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو، چاہے اسرائیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ انڈیا کی صورت میں ہو، جان لے پہچان لے کہ یہ وطن تھا ہے اور رہے گا. جو بھی میری آنکھ سے دیکھے گا یہ پوری قوم مل کر اس کی آنکھ نکالیں گے، اور جو ہاتھ بڑھے گا اس کا ہاتھ کاٹ لیں گے. اس لیے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. جب قائد اعظم نے بنایا تھا فرمایا تھا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور سارے سنی جانتے ہیں کہ بنا الہ الا اللہ حسین ابن علی ہے. جذبہ حسینی سے، جذبہ شہدائے کربلا سے اس ملک کے دفاع کے لیے کردار ادا کریں گے. اس لیے کہ کربلا شہداء میں ایک اہم ترین شہید ابوالفضل عباس ہیں. جس طرح کا دفاع کیا کہ آج بھی دشمن جب نام سنتا ہے تو غلط جاتا ہے. عباس سے لگا آپ منتظر ہیں آج کے شب نوجوان کے دل میں جذبہ حرارت ہے. میں کئی سال سے دیکھا اور یہ ایسا نہیں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا قتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. میرے بیٹے حسین کا قتل مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت، ایسی آگ پیدا کر دے گا وہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہو. مثلا جو آپ کا جذبہ آتا ہے ماتم کا، عشق کا، بربری کا، محبت کا، مودت کا، عزاداری کا، مطلبداری کا، یہ ایسے نہیں ہے. ایک گزارا کی بہت بات ہے. خوش نصیب ہیں آپ جن کو یہ جذبہ دیا. عباس کون ہیں؟ عباس وہ ہیں جن کو علی بادشاہ نے دعاؤں میں دیا. اللہ کے حضور گزارش کی خدا مجھے ایسا بیٹا دے جس طرح میں ناصر رسول رہا اس طرح میرا بیٹا ناصر حسین رہا. علی بادشاہ کی دعاؤں سے عباس نے دیا. نام عباس ہے. تاریخ نے لکھا عباس آدھے عباس سے یعنی گرجنے والا شیر میدان میں آتا تو دشمن ہو جاتا. نام ہے کنیت ابوالفضل. اس کے متعلق علماء نے لکھا چہرے پر خشاں ابوالفضل عباس والے نے 4 جملے والا عباس کے والے سے شیخ علی رحمانی خلخالی جن کی دوسری کتاب ہے عزاداری عزدی دعائی مر جائیے تشریح اور اس کا ترجمہ ہے. اس میں لکھا کہ ابوالفضل کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ ابوالفضل یعنی فضل کی وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام فضل تھا اس لیے آپ ابوالفضل اس کو لیے سکتا. اور دوسری وجہ آپ عباس کے پاس اتنے فضائل تھے. حسنین شریفین جن کے سلے ہوئے لباس جنت سے آئے. عباس وہ عظیم ہے جس کے لباس مادر حسنین حضرت زہرا نے اپنے ہاتھ سے سنے. القبار کی دنیا میں علمدار لشکر حسینی سقائے سکینہ باب الحبائل سقائے سکینہ عبد الصالح وہ عباس جس کے متعلق بی بی زہرا نے پہلے بیان کر دیا تھا یعنی میرے پاس شادی کرنا اللہ مجھے بیٹا دے گا جس کا نام ہے عباس. عباس بھی جب ولادت پر ثابت ہوئی 4 شعبان کو علی مسجد سے گھر میں آئے اپنے بیٹے عباس کو اٹھایا. یہ بنی ہے عباس اٹھایا. مولانا سرکار نے چہرے پر بوسے دیے. اذان و اقامت کے بعد وقت پلے جے نہیں عباس سے رنگار کے بازو کو چھوڑا. بی بی ام البنین نے گریہ کیا یا علی
بازو کو چومنے کا فلسفہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا مولانی میسی عباس کے بازو کربلا کے میدان میں کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے مطلب امام سجاد فرماتے میرے چچے عباس کے بروز قیامت اتنا عظیم درجہ ہوگا شہرت اس پر رکھتا ہے. اور مولانا سجاد نے اپنی سیرت سے واضح کیا کربلا کے واقعے کے بعد شام کے اسیری کے بعد جب مولا عباس واپس مدینہ لوٹے مختلف لوگ آتے ہیں تعزیت اور تسلیت کے لیے. ایک شخص نے آ کر آپ کے چچا عباس کا نام لے لیا. مولا عباس استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نے پھر مولا عباس کا نام لیا مولا عباس کے نام پر مولا سجاد پھر کھڑے ہو گئے. کتنی مرتبہ اس نام لیا اتنی مرتبہ آقا سجاد کھڑے ہوئے. اس نے کہا مولا یہ وجہ کیا ہے میں جب بھی آپ کے چچا عباس کا نام لیتا ہوں آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں. امام سجاد نے فرمایا پوچھنے والے بندے علم نے عباس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں جو اگر قیامت تک تیرے چچا عباس کا نام لیتا ہے میں قیامت تک عباس کے نام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں تک ملتا ہے بروز قیامت آئے. روایت میں ہے کہ رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہیں گے اے بیٹی فاطمہ آج بروز محشر ہے آج ہم نے شفاعت کرنی ہے امت کی شفاعت کے لیے کوئی سامان لائی ہو. روایت کے الفاظ ہیں بی بی اپنے برقع سے دو کٹے ہوئے بازو نکالیں یا بطلب کفانا لشفاعت امت حاضان جدان مقتوعان لولد العباس. کہ بابا آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے لیے دو بازو کافی ہے. وہ عباس علمدار جس کی وفات کائنات میں مشہور ہے وہ عباس علمدار آج بھی جو وفا کر رہا ہے آج بھی جو درس وفا دے رہا ہے اور اتنا باب العوائد ہے. آج بھی کسی ماں کا بیٹا لا علاج ہو جائے کسی بہن کا بھائی لا علاج ہو جائے وہ عباس کے علم کے نیچے آ کر لٹا دیتی ہے اس یقین و عقیدہ کے ساتھ کہ عباس علمدار علمدار لشکر حسینی سقائے سکینہ زینب کلثوم کا نار زہرا کی دعاؤں کا اثر حسین کا وفادار بھائی مجھے شفا دے گا. تو آج بھی عباس کا علم انہیں شفا دیتا ہے. عزیزانو بڑی تاریخ ہے عباس علمدار کی. وہی عباس علمدار جب مدینہ سے چلے تھے تو مدینہ کا جب قافلہ تیار ہوا تھا تو عباس علمدار ہاتھ میں تلوار لے کر گلی کوچوں میں نکل آتے تھے اور وہ حجابہ کہتے ہوئے مدینے والوں کو متوجہ کرتے تھے اے مدینے والوں گھروں میں رہ جاؤ اے مدینے والوں دور چلے جاؤ اس لیے گلیوں بطول کی بیٹیوں نے یہاں سے گزرنا ہے. اس عباس علمدار کی بڑی وفا ہے. ہر مقام پر عباس نے وفا کا اظہار کیا. میدان کربلا میں جب آقا حسین نے 2 محرم کو خیمے لگائے 4 محرم کو جب شمر لعین کا لشکر آیا اس نے دیکھا کہ حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے پر ہے تو ایک مرتبہ اس نے عمر ابن سعد سے مشاورت کر کے آقا حسین کو پیغام بھیجا حسین یہاں سے خیمہ اٹھا لیجیے. ایک مرتبہ آقا حسین نے عباس کو طرف فرمایا عباس آئے عباس یہاں سے خیمہ اٹھا لیجیے. ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا لیکن عباس کون ہے جن کی زیارت میں ہے السلام علیکم عمر فضل عباس المطیع للہ والرسول والحسن والحسین. عباس وہ ہے جن نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی امیر المومنین کی اطاعت کی حسن حسین کی اطاعت کی. اطاعت کے عالم میں عباس نے خیمے اٹھا ہوئے لیکن عباس کے دل پر خنجر چلتا ہے. عباس کی آنکھوں میں خون آتا ہے کہ عباس کی موجودگی میں یہاں سے ظالم قیامت آ رہے ہیں. عباس نے خیمے اٹھا لیے لیکن جب روز عاشور آیا اب روز عاشور آنا تھا جب اصحاب حسین شہید ہو چکے انصار حسین شہید ہو چکے
اپنا حسین شہید ہو چکے۔ ایک منظر آئی جب عباس رمضان نے دیکھا خیموں میں بیویاں ہیں جو علی اکبر وہ قاسم جو پہن کر کے روتی ہیں۔ مولا جب خیموں میں جاتے ہیں بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہے، عباس سے رہا نہیں جاتا۔ اب مولا حسین کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے زہرا کے بیٹے، اے میری آقا زادی کے بیٹے، اے مظلوم عرض کربلا، اے آقا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے۔ آقا حسین عباس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے عباس تجھے کس طرح سے لڑنے کی اجازت دو، تو تو میری فوج کا جرنیل ہے، مجھے جرنیل کا نام سننا تھا۔ نظر یمین و شمالہ، عباس کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ پہلے عباس جب دائیں دیکھتے تھے تو کہیں اکبر ہوتے تھے، کہیں قاسم ہوتے تھے، کہیں اور محمد ہوتے تھے، لیکن آج عباس اس کے ساتھ نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے۔ کہا مولا میری وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا عباس قیام میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، عباس جاؤ جا کر ان دنوں کو پانی کی سبیل کرو۔ ایک مرتبہ عباس قیام میں آتے ہیں، ارے ایک مرتبہ قیام سے جب ظالم فوج کے پاس جاتے ہیں تو عمر ابن سعد اور شبر معلوم سے کہتے ہیں یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ ان ظالموں نے تاریخ میں لکھا، ان ظالموں نے حضرت عباس سے یہی کہا عباس حسین سے کہہ دو یزید کی بیعت کریں پھر ہماری طرف سے پانی فراوان ملے گا۔ عباس کو جلال آیا، واپس پلٹے، آقا یہ ظالم ایسا کہہ رہے ہیں، آقا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں، مجھے لڑنے کی اجازت دے دیں۔ پھر دیکھیے تو کربلا کا نقشہ کیسے بدلتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں، ہم پر پانی بند کرنے والے، یہ کون ہے میرے اکبر کے سینے پر برسی مارنے والے، یہ کون ہے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کرنے والے۔ یہ کہنا تھا، مولا نے فرمایا عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب عالم یہ ہے، اب عالم یہ ہے۔ عباس خیام میں آتے ہیں، اب جب خیمے میں آئے بابا جو آپ کی سوچتا ہے بابا نے حضرت عباس سے کہا عباس اب علی کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، میں نے نجف جانا ہے، مجھے فوجی اشیاء سے نجف کا رستہ بنا کر دو۔ کہا بابا نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا عباس کیا بتاؤں، نجف جا کر آپ کے بابا علی کو آپ کی شکایت کرو گے، علی آپ کا عباس بھی زندہ ہے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ارے پیار سے مر رہے، ارے صبح سے 9 مرتبہ سکینہ خالی جام لے کر میرے خیمے میں آئے، اللہ کی آوازیں بلند کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیار سے مر رہے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں بابا ارے میں آقا سے اجازت مانگتا ہوں، میرے آقا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت سکینہ 10ویں بار حضرت عباس کے خیمے میں آئی، کالی مسکیدہ اٹھائے ہوئے، اے چچا آپ موجود ہیں، میرا چھوٹا بھیا اصغر مرنے والا ہے۔ عباس کو مقام پر لائے جہاں پر سیدہ علی اصغر تھا، اب اصغر کے چہرے سے رومال ہٹایا، اصغر کا کیا عالم تھا، جس طرح مچھلی ارے پانی سے باہر آتی ہے، مچھلی کا منہ تڑپتا ہے، اس طرح اصغر مظلوم کا عالم تھا۔ اے چچا عباس میرا بھائی اصغر مرنے والا ہے، کوئی پانی کی زمین۔ مولا فرماتے ہیں آقا زادی آپ کا بابا اجازت نہیں دیتا، اے چچا میں آپ کو بابا سے اجازت دلواتی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو۔ آقا عباس نے آقا زادی سکینہ کو اٹھایا، جب حسین بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اب تو آقا حسین نے سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، عباس سکینہ کو زوارج بنا کے لائے ہیں، تو ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا سکینہ سکینہ تو اپنے چچا کو پانی کے لیے بھیج رہی ہے؟ ہاں بابا میرا بھیا مرنے والا ہے۔ کہا سکینہ تیرے بھیا
بھیا کا سن کیا ہے؟ کہا 6 مہینہ کا برس ہے. مولا فرماتے سکینہ ذرا خیال سے بھیجنا تیرے بھیا کا سن 6 مہینہ ہے, میرے عباس 32 برس کا ہے. کہیں ایسا نہ تیرا بچوا ہے نہ میرا بچوا ہے, ذرا خیال سے بھیجنا. ایک مرتبہ آقا عباس کو آقا حسین نے پانی لینے کے لیے بھیجا. عباس جاؤ خیام میں, زینب و کلثوم سے اجازت لے لو. اب جو عباس خیام میں آئے, آقا زادی زینب کو پتا چلا جس عباس کے سہارے پر زینب نے مدینہ چھوڑا تھا, اس بیوی کو پتا چلا عباس میدان کو جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ساری بیویوں کو بی بی زینب نے طلب کیا, اور ایک مرتبہ بی بی نے مختصر سے خطبہ دیا, اے بیویو, علی کی بیٹی, میں نے تمہارے پرگو کی ضمانت اٹھائی تھی, لیکن آج زینب کو ضمانت واپس لیتی ہے جس عباس کے سہارے پر ضمانت لی تھی. میرا بھائی عباس میدان کو جا رہا ہے. عباس برآمد ہوئے, ارے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں, بیوی علقہ باندھ لیتی ہے. واہ عباسا, واہ حسینہ, واہ غربتا. عباس خیمے سے نکلے, گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان کو آئے. جیسے ہی عباس میدان میں آئے, کوفہ اور شام کی فوجوں نے رستہ چھوڑنا شروع کیا, بھاگنا شروع کیا. عباس رمدار نعرے فرات پر قبضہ کیا, مسجد سکینہ کو بھرا, چلو میں پانی لیا, سکینہ کی پیاس کو ملاحظہ کیا, اصغر کی پیاس کو ملاحظہ کیا. اپنے گھوڑے سے کہتے تو پی لے. گھوڑا عباس کہتے مولا میری بھی وفا پر برکات ہے. ایک مرتبہ مسجد سکینہ کو بھرا, اب عباس واپس لوٹتے ہیں. ظالم نے ایک ایسا وار کیا, عباس کا دایاں بازو بگتا ہوا. ادھر خیام کے عالم ہے, آقا حسین ڈیلے پر ہے, بی بی سکینہ ہے, اپنے بابا کو دیکھ رہی ہیں. بابا میرے چچا کا کیا عالم ہے. امام فرماتے ہیں سکینہ اب عالم جھک رہا ہے, اب عباس لڑنا ہے. ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا آقا حسین کا ہاتھ کمر پر آیا. بابا یہ کیا عالم ہے. سکینہ میرا بھائی عباس گر گیا, دوسرا بازو قلم ہوا. عباس نے آواز بلند کی, اے آقا نوکر گر گیا. حسین عباس کی لاج پر آتے ہیں, لیکن عالم کیا ہے, چلتے ہیں گر پڑتے ہیں. فرماتے اللہ نے ان کا سر آزادی وکیلہ تحیلہ دی. عباس کی لاج پر آتے ہیں, ایک مقام پر عباس کا بازو اٹھایا, عباس کے بازو کو چوما, قربان عباس تیری وفا پر. دوسری منزل آئی, دوسرا بازو اٹھایا, عباس کے بازو کو چوما. عباس کی لاج پر آئے, عالم کیا ہے. عباس کی ایک آنکھ پر تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے. کہا مولا میری آنکھ سے خون صاف کیجیے. جب دنیا میں آیا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی, آپ دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا آپ نے تو میرا سر اٹھا کر گودی میں رکھا, مولا میرے پاس آپ کا سر کون اٹھائے گا. یہ کہنا تھا, کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, ایک بڑھیا کی آواز بلند ہوئی, عباس تیرا سر کو بھی اٹھانا چاہتی ہوں. حسین کا سر اٹھاؤں گا, حسین واپس لوٹے. اللہ آیا,
Yeah.
Dalam